بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 70 اور 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربک کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہو، ان بے شک البقرہ گائے، تشابہ علینا ہم پر ایک دوسرے پر متشابہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ہم ہدایت پا جائیں گے۔ قال فرمایا انہو بے شک وہ یقول کہتا ہے، ورب فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ورب فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ گائے لا ذلول، لا ذلول نہ وہ گائے جوتی ہو یعنی مطیع نہ ہو، نہ کام میں لگایا گیا ہو، ٹھیک ہے، ذلول کام میں نہ لگایا گیا ہو، تثیر الارض نہ ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ کھیتی باڑی کرتی ہو یعنی پلاتی ہو، حرث کھیتی کو پانی، یعنی کھیتی کے لیے پانی نکال کر کھیتی بعض ہوتے نا وہ گائے ہوتی ہے تو اس کے ذریعے وہ کھیت کو پانی لگاتے ہیں، تو ولا تسقی الحرث نہ کھیتی کو پانی پلانے والی ہو، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیۃ کسی رنگ کا کوئی نشان نہ، لا شیۃ فیہا اس میں کسی رنگ کا کوئی نشان نہ ہو، قالوا الآن انہوں نے کہا اب تو لایا ہے، جئت بالحق سیدھی بات لایا ہے، فذبح ہوا انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون اور نہیں تھے وہ کرنے والے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مزید نشانیاں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ تو بہرحال جب انہوں نے کہا کہ گائے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں، تو پھر ان کے سوال کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید نشانیاں جو ہے وہ بیان کر دیں۔ ان میں ایک نشانی یہ تھی کہ بقرۃ لا ذلول نہ کام میں لگایا گیا ہو، تثیر الارض ہل چلانے، یعنی ایسی گائے ہو جو اس نے کبھی ہل نہ چلایا ہو، ہل چلانے کے لیے اس کا استعمال نہ کیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث نہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے، مسلمۃ بالکل صحیح سالم، لا شیۃ فیہا اس پر کسی رنگ کا کوئی نشان، بعض اوقات ہوتا ہے نا جانور پر کالے رنگ کا ہے تو سفید نشان ہوتے ہیں، سفید رنگ کا ہے تو کالے نشان ہوتے ہیں، تو کسی اور رنگ کا کوئی دھبا کوئی نشان جو ہے وہ اس پر نہ ہو، بالکل صحیح سالم ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا جب انسان کوئی فوراً عمل نہ کرے تو اس عمل میں مزید پھر مشکلات پیدا ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات آ جاتی ہیں، پھر پہلے آسان حکم ہوتا ہے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے حجت بازی کرنے کی وجہ سے عمل جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے جب کسی عمل کا حکم ملے انسان کو فوراً کرنا چاہیے، اور فوراً کرنے سے اللہ تعالیٰ عمل کرنے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اور نیکی کو اچھا جانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ٹھیک ہے، تو ان قریب ہم اسے سہولت دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پھر جب انسان اچھائی کے راستے پر چل پڑتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس اچھائی کے راستے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اللہ پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ جس نے بخل کیا، بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ نیکی کو جھٹلا دیا، اچھا نہ جانا نیکی کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ پھر اس کے معاملات جو ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں بعض اوقات انسان ایک تو ہوتا ہے نا گناہ کی سزا ملتی ہے، بعض اوقات گناہ بھی نہیں ہوتا پھر بھی انسان پر مشکلات آ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بار بار آپ جو گناہ کر رہے ہیں وہ سزا نہیں ملی، لیکن بعض اوقات ایسے گناہ کی سزا مل جاتی ہے جو انسان نے کیا بھی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ وہ پیچھے مسلسل گناہ ہوتے ہیں جن کی انہیں سزا نہیں مل رہی ہوتی، انہیں مہلت مل رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت ساری، اور یہ جو پورا واقعہ ہے گائے والا واقعہ، اس میں ہمیں بہت ساری جو ہیں وہ اسباق ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ بات
اس آیت کریمہ سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کو نیکی فوراً کر لینی چاہیے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کارض السماء، اسی طرح وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ٹھیک ہے، دو آیتیں ہیں نا، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لو، ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ جلدی جھک جاؤ۔ تو اچھا کام، نیکی کا کام انسان کو فوراً کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی دیر نہ ہو۔ دیر منافقین کا شعبہ ہے، شیوا ہے، مومن دیر نہیں کرتا۔ جیسے قرآن مجید کے اندر وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا منافق سستی سے نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھنی ہوتی ہے نا تو منافق بندے کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، سست، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، خرچ کرتے ہیں تو وہ ڈر ڈر کے خرچ کرتے ہیں، ناپسند ہو کے خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات کا خلاصہ یہی ہے، انسان ایک تو نیکی کرنے میں جلدی کرے، اور دوسرا کثرت سوال بالکل منع ہے، نہیں کرنے چاہیے زیادہ سوال۔ ہاں احکام و مسائل کے متعلق سوال ہوں، نماز روزے کے متعلق سوال ہوں، جن کا ہمارے دین کے ساتھ تعلق ہے اس کے متعلق سوال ہوں۔ عام سوال جو ہوتے ہیں معلوماتی سوال ہوتے ہیں، اور ایسے ہی فضول سوال لوگوں سے سنا، لوگ ایسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں صحیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے، سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ ایک چیز پہلے حلال تھی، اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ تو پہلے یعنی حکم نہیں تھا واضح، اس نے بار بار سوال کیا جس کی وجہ سے واضح حکم آگے سختی آ گئی۔ تو کسی آدمی کے سوال پر کسی عمل کے اندر سختی آنا، فرمایا یہ اس کے لیے سب سے بڑا جرم ہے کہ اس نے مسلمانوں پہ جو ہے وہ مشکل ڈالی ہے، مسلمانوں پہ جو ہے وہ سختی کا وہ باعث بنا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے سوال سے بچیں۔ بنی اسرائیل کو ایک سادہ سا حکم تھا کہ وہ گائے ذبح کریں، لیکن وہ سادہ سا حکم انہوں نے پورا نہ کیا، تو جس کے جرم میں کیا ہوا، ان پر مزید سختیاں جو ہیں وہ بڑھتی گئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔